کالا کوٹ بروئی کے باجی مظفر صاحب ہیں، وہ کچھ عرصہ بعد یعنی 1 سال گزر جائے، 6 مہینہ گزر جائیں، 2 سال گزر جائیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کے فرمان جاری کر دیتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہوتے ہیں، حضور کی حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ باجی مظفر صاحب کالا کوٹ والے وہ اس طرح کا فرمان کو جاری کر دیتے ہیں جو حضور کی حدیث کے خلاف ہوتا ہے یا رب کے قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ ابھی پچھلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں، نہ مسجد میں جانے کی ضرورت، پھر پوری دنیا سے ایک اچھا خاصا ایک وویلا اٹھا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کی، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ ابھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ابھی انہوں کا فرمان ایک مزید آ گیا، اور ان کا فرمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے خوشی کا اظہار یہ کیا کہ جو اذان کے اوپر پابندی لگی ہے یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو جی مولویوں کی اب تقریریں بند ہو گئی، اب اگر مولوی تقریر کریں گے تو جیل میں چلے جائیں گے۔ تو ہم ایک بات حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور باجی سے بھی کہنا چاہتے ہیں، اگر حق کی بنیاد پر ہمیں جیل کے اندر جانا چاہے اور کوئی اگر جیل کے اندر ڈال دے حضور کی شریعت کے لیے، تو ہمیں جیل میں بھی ایسا مزہ آتا ہے جیسا اپنے سسرال میں مزہ آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے جیل اور سسرال دونوں برابر ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ ڈر کسی اور کو سکھانا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے غلام، یہ غوث پاک کے غلام، یہ اعلی حضرت کے غلام، یہ جماعت اہل سنت کے علماء، یہ نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ وقتی حکومت سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا، نبی کی شریعت ہوگی، ٹنکے کی چوٹ میں اسے بیان کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، انہوں نے منہ بھر کر کے گالیاں دیں علماء کو۔ میں تو اب بھی انہیں باجی مظفر صاحب کہہ رہا ہوں نا، میرے بہت سے علماء نے نہیں کہا ہوگا، یہ مجھے پتا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ گالیاں دے سکتے ہیں لیکن ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہماری منہ سے گالیاں اچھی نہیں لگتی، وہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کل تعلیم 3 تک وہ اسکول پڑھے ہیں، اس کے علاوہ انہیں آتا کچھ نہیں، نہ انہیں قرآن آتا ہے، نہ انہیں حدیث آتی ہے، نہ انہیں فقہ آتی ہے، نہ انہیں اصول فقہ آتی ہے، تو گالیاں تو آتی ہیں نا، گالیاں دیں گے وہ۔ اس وجہ سے وہ اگر کوئی گالی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں علماء سے گزارش کروں گا کہ ہمیں گالی انہیں نہیں دینی ہے۔ کیوں گالی نہیں دی؟ اس لیے کہ وہ ولی کامل کے پوتے ہیں۔ حضرت نانگا باجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل ہیں، اور پھر ولی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سید آل رسول ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سید جتنے ہیں جب تک وہ کفر نہ کریں، یہ بات ایک بڑی باریک بات بتا رہا ہوں کہ جب تک وہ کفر نہ کریں، صرف اگر وہ گناہ کریں، بلکہ اگر وہ کبیرہ گناہ بھی کر دیں، تب بھی ہم سادات کا ادب کے ساتھ نام لیں گے، تب بھی ہم ان کا احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے۔ ہاں بات نہیں مانیں گے ان کی، اگر وہ گناہ کی بات کریں گے نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث یہاں پہ موجود ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ ایسا کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، حضور کی شریعت کی نافرمانی ہوتی ہو، مصطفیٰ کریم کے حدیث کی نافرمانی ہوتی ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور حضور کے مشن کی نافرمانی ہوتی ہو، لا طاعت لمخلوق، تو پھر کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ وقت کا پیر کیوں نہ ہو، وقت کا باجی کیوں نہ ہو، وقت کا محقق کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں ایسے کسی بندے کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ ارے یہ تو بیچارے آج کے باجی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے مصلی کے اوپر، اور پھر منبر کے اوپر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو سنو میں تمہیں خطبہ دیتا ہوں کہ اطیعونی، میری بات مانو، ان اطیعت اللہ ورسولہ، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو میری بات ماننا، وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور اگلی بات بھی سننا، اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم میں نہ مانوں تو پھر میری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا فرمان ہے، بہت ڈٹ کر کے انہوں نے گالیاں دی۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ہم گالیاں نہیں دیں گے، لیکن ان کے اس طرح کی جتنی باتیں ہوں گی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ان کا رد کریں گے۔ یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض من جانب اللہ عائد ہوتا ہے کہ
کہ اگر وہ شریعت مطہرہ کی کوئی بھی دھجیاں اڑانے والا ہو تو پھر اس کی بات کا رد کیا جائے گا، تردید کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جہاں گالیاں دی، گالیاں دینے کے بعد پھر انہوں نے ایک جلسے کے بارے میں اپنا فرمان جاری کیا کہ جلسہ نہیں ہوگا۔ بھائی جلسے کے اندر کیا ہوتا ہے جناب والا؟ جلسے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے روکنے والے کا کیا حکم ہے؟ جلسے کے اندر حضور کی نعت ہوتی ہے تو نعت سے روکنے والے کا کیا حکم ہے؟ جلسے کے اندر حضور کے فرمان بیان کیا جاتا، حضور کی احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے تو حضور کی احادیث مبارکہ بیان کرنے سے روکنے والے کا کیا حکم ہے؟ جی جلسہ نہیں ہونے چاہیے، مولویوں کی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں باجی صاحب، آپ کا یہ قیامت تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ الحمدللہ علماء کل بھی بولتے تھے، علماء آج بھی بولتے اور صبح قیامت تک یہ زبانیں انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہیں گی۔ اور یہ جو باجی صاحب ہیں ان سے ان کا خاندان بھی پریشان ہے۔ ان کے بھائی سے میری بات ہوئی فون کے ذریعے، چچا زاد بھائی سے، وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ دیکھو یہ تو کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہر کچھ عرصے بعد پھر یہ سب اس طرح کا بلنڈر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے، اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ ہمارے سامنے آ کر کے بیٹھیں، ہم آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھیں گے، ہم رب کا قرآن لائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث لائیں گے، اور قرآن و حدیث لانے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کیا ہے اور حضور کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کا کام ہلا کرنا ہے، ہلا کرتے رہیے، آپ کا کام تعویذ دینا ہے، تعویذ دیتے رہیے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانشین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حضور کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے بولو، علماء نبیوں کے کس نے وارث بنایا ہے؟ بولو کس نے وارث بنایا ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ تو جب اللہ کے نبی نے وارث بنایا ہے تو آپ کیوں چڑھتے ہو؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ باقی اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ڈھول بالکل جائز ہے، مولوی کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بالکل یہ بات تو صحیح ہے، مولوی کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ مولوی اگر اپنی طرف سے منع کریں تو غلط ہے، لیکن یہ منع مولویوں نے نہیں کیا باجی صاحب، آمنہ کے لال نے منع کیا ہے، امام الانبیاء نے منع کیا ہے، حضور نے منع کیا ہے، حدیث میں نے سنا دی ہے۔ اور وہ دوسری بھی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں نہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الخمر والمیسر والکوبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا ہے، شراب پینے سے منع کیا ہے، جوا کھیلنے سے منع کیا ہے، اور ڈھول بجانے سے منع کیا ہے۔ تو جب حضور نے منع کیا ہے تو مولوی کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ مولویوں کی بات مت مانو، لیکن جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی تو ماننی پڑے گی، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ دین کو عام کرو، علم کو عام کرو، اور سب سے زیادہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ علماء سے چڑھتے اس وجہ سے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے جب قوم کے سینوں کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ جائے گا، جب قوم کو نبی پاک کی احادیث مبارکہ کا پتہ چلے گا، دین کا پتہ چلے گا، دینداری کا پتہ چلے گا، تو بہت اچھا ہوگا، پھر یہ لوگ ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے، اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ علماء کرام کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے جو مودی صاحب کی زبان میں زبان ملا کر کے خوشی کا اظہار کیا، تو بہرحال ایک طرف سے تو مجھے تکلیف ہوئی کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک طرف سے مجھے تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی۔ وہ خوشی اس وجہ سے کہ پہلے انہوں نے پی ڈی پی کا ساتھ دیا تھا، انجام آپ کے سامنے ہے، اب بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں، انجام آپ دیکھ لینا۔